فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. تو اللہ نے انہی پر کیا کر دیا؟ پریکٹیکل ڈیمو دکھایا. پھر اللہ نے اسی شخص کو 100 سال تک کے لیے کیا دے دی؟ موت. اور پھر 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ کیا کیا؟ زندہ. پھر کہا قال کم لبست، اب ذرا بتائیے آپ کتنے عرصے تک اسی حالت میں رہے؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا اس ایک دن کا بھی ایک حصہ، پورے 24 گھنٹے بھی نہیں لگ رہے. قال بل لبست مئۃ عام، آپ 100 سال تک اسی حالت میں رہے ہیں. دیکھ لیجئے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیے وہ ذرا بھی نہیں سڑی. اور دوسری طرف وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ لیجئے گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا، وہ ختم ہو چکا ہے بالکل بوسیدہ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیں. یعنی آپ کے ذہن میں یہ بات اچھے طرح سے راسخ ہو جائے تاکہ آپ اچھے سے لوگوں کو کیا کر سکیں، سمجھا سکیں کہ آپ کے اوپر یہ پریکٹیکل ہو گیا اور آپ کو یہ دکھایا گیا کہ دیکھیے اس طریقے سے اللہ مردوں کو کیا کریں گے؟ زندہ. اب دیکھیں اللہ دکھا رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے آپ کو زندہ کیا، اب آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. وانظر، دیکھیے الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کہ ہم کس طرح اس کو اٹھاتے ہیں، ہڈیاں ایک ساتھ جڑنے لگی. ثم نکسوها لحما، پھر ان کو اللہ نے گوشت کا لباس پہنا دیا، کھال چڑھ گئی، گوشت چڑھ گیا اور پھر وہ جیتا جاگتا کیا بن گیا؟ گدھا. تو یقین آ گیا. فلما تبین له، چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی، قال اعلم، تو کیا کہنے لگے؟ مجھے یقین ہو گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس سے ایک چیز کیا سمجھ میں آئی؟ 100 سال تک کھانا نہیں سڑا. تو یہی چیز آج دیکھیں ہم بہت سارے کمپنیاں جو ہے چیزیں بناتی کھانے کی، اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 2024 سے 2027 تک یہ چیز خراب نہیں ہوگی. تو یہ اسی سے لیا گیا کہ کھانا نہیں سڑا. تو اس طریقے سے اللہ نے وہاں فضا اور ماحول کیا کہ کھانا سڑنے سے کیا رہا. تو اللہ نے یہ صلاحیت کچھ نہ کچھ کس کو بھی دے دی؟ انسان کو بھی دے دی، کہ انسان بھی اتنا قادر ہو گیا کہ چند سال تک کے لیے چیزوں کو کیا رکھنے لگا؟ سیو کرنے لگا. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا. اس وقت کا تذکرہ سنیے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے میرے خلیل کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میری خواہش یہ ہے کہ میں دیکھوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے. مکہ مدینہ ہے یا نہیں اللہ نے رکھا دنیا میں؟ بعض لوگ، بہت سے لوگ ایسے کہ جنہوں نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا، لیکن ان کو یقین ہے یا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ دنیا میں ہے. اور ایسا یقین ہے کہ کوئی اگر کہے کہ نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ دیکھا نہیں ہے. لیکن اتنے تواتر کے ساتھ ان کو وہاں کے حالات پتہ چلے، لوگوں نے آ کے بتایا کہ ان کو یقین ہے کہ یہ دنیا میں ہے، لیکن دیکھا، لیکن اس نہ دیکھنے کے باوجود یقین ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں ایک بے چینی رہتی ہے، نہیں رہ جاتی کہ اللہ اس زندگی میں ہمیں کیا کر، وہ دکھا دے. اللہ ہم بھی وہاں جا کے تیرا در دیکھے آئیں، تیرا گھر دیکھ کے آئیں، تیرے نبی کے روزے کی زیارت کریں، وہاں سلام عرض کریں. خواہش ہوتی نہیں ہوتی؟ یقین ہونے کے باوجود یہ خواہش ہے. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورا کامل یقین تھا، لیکن وہ اس کو اپنی آنکھوں سے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اللہ اپنے نبیوں کو دکھاتے ہیں. کیوں دکھاتے ہیں؟ تاکہ جب وہ یقین، پورا کامل یقین ہونے کے بعد دیکھیں گے تو سامنے والے کو اچھے سے کیا کر سکیں گے؟ سمجھا سکیں گے کہ بھائی یہ میں نے سنی سنائی نہیں کہہ رہا، میں نے خود ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ پھر آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی دوسروں کو کیا کرنے کے لیے آئے؟ ہدایت کی طرف لانے کے لیے آئے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، تاکہ اچھے سے وضاحت کر سکیں. دیکھیے روایات میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، اللہ نے جنت اور جہنم دکھائی نہیں دکھائی. بعد آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں آگے بڑھے، پھر آپ پیچھے کی طرف آ گئے.
آپ نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے سامنے جنت آ گئی اور میں نے انگور کے خوشے دیکھے، میں نے ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ اس کو لے، لیکن پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ چیزیں نبی کو کیوں دکھائی گئی؟ تاکہ آگے امت تک ان چیزوں کو کامل یقین کے ساتھ پورے طریقے سے کیا کر سکیں، منتقل کر سکیں۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے اللہ نے کیا بتایا طریقہ، قال فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، ایسا کیجئے کہ 4 پرندے لے لیجئے، فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے، یعنی تھوڑا سا اپنے سے ہلا لیجئے، پھر ان کو ذبح کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، 4 پہاڑوں پہ 4 حصے رکھ دیجئے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکاریے، بلائیے، یاتینک سعی، دیکھیے گا آپ وہ چاروں آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ تو ایسے ہی ہوا۔ وعلم، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، تو اللہ نے کیا کہا، اللہ پوری طرح اقتدار کے مالک ہیں، حکیم اور اعلیٰ درجے کی حکمت کے بھی مالک ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے۔ مثل الذین ينفقون، میں نے آپ کو بتایا 3 مضامین ایک ساتھ چلے، جہاد کی ترغیب، موت کے بعد بعض بعد الموت، حیات آئے گی، زندگی ملے گی، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب یہ مضمون اور وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے پورا رکوع۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانے سے کتنی دانے وجود میں آئے، 700۔ تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، 700۔ تو بھائی کتنا ملتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کیا کر دیتے ہیں، کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی جتنا خلوص اتنا اجر بڑھ جائے گا، اور اللہ بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیے گا، ایک ہے عمل کا اجر، ایک ہے عمل کا اجر، اور ایک ہے عمل کا اثر۔ آپ نے کوئی کام کیا نیک، اس کا اجر تو کہاں ملے گا، آخرت میں، آئی سمجھ میں، لیکن اس کے اثرات دنیا میں کیا ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ صدقہ دینے کا اثر کیا بتایا، کہ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے تو اللہ بری موت سے کیا کرتے ہیں، عذاب، وہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، صحیح ہے بھائی، اس کے مال میں کیا دے دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں، اللہ کئی گنا بڑھا کے دیتے ہیں۔ یہ عمل کے کیا ہیں، اثرات ہیں، اجر نہیں ہے۔ اجر تو کہاں ملے گا بھیا، نماز پڑھتے ہیں نا، حدیث میں فضائل اعمال میں آیا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو دنیا میں اس کے رزق میں کیا ہو جاتی ہے، وسعتیں آ جاتی ہیں، اور عذاب قبر سے محفوظ۔ یہ سارے کیا ہے، عمل کا اثر ہے۔ اجر تو کہاں ملے گا، ایک نماز کا ثواب کتنا ہے، وہ کہاں دیں گے اللہ، مرنے کے بعد آخرت میں۔ لیکن اس کے اثرات کہاں شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں۔ ایسے ہی گناہ، کہ جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا تو کہاں ملے گی، لیکن ان گناہوں کے اثرات کہاں شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں۔ تو یہ جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ سب کیا ہے، اجر بھی بتا رہے ہیں، اور اس کے دنیا میں کیا ملیں گے، اثرات بھی ملیں گے۔ ارے سمجھ میں آئی بات، نہیں آ رہی۔ قول، اچھا جی، کہاں گیا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، کہ جب مال خرچ، کسی کو صدقہ دیا، کسی کے ہاتھ میں کچھ رکھ دیا دبے ہاتھوں، اور پھر بعد میں کیا کہا دوسروں کے سامنے کہ بھئی ہم نے تو تم پر اپنی نوازشیں کرتے ہیں، ہم تو تمہیں اتنا دیتے ہیں۔ تو ایک تو احسان جتلا دیا، دوسرا دوسروں کے سامنے کیا کر دیا، ذلیل بھی کر دیا، احسان بھی چل رہا ہے، تکلیف بھی دے دی۔ تو پھر کیا ہوگا، لہم اجرہم عند ربہم، ہاں جو ایسا نہیں کرتے، نہ احسان جتلاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، تو پھر ان کو کیا ملے گا، ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا قیامت کے دن۔ ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، فرمایا کہ بھلی بات کہہ دینا، یعنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا اس وقت آپ مدد نہیں کر سکتے تو اچھے طریقے سے بات کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس ابھی فی الحال نہیں ہے، ومغفرہ، اور اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے جلی کٹی کہ بھائی اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے، روزانہ جو ہے
تم اتنا خرچ کر رہے ہو تو اگر کچھ تھوڑا سا دے دے تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کچھ جلی کٹی اس نے سنا بھی دی، وہ مغفرہ، تو کیا کرو؟ درگزر کرو، کیونکہ پتا ہے تمہارے پاس ابھی گنجائش نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ خبر کا حال تو کیا کون جانتا ہے؟ مردہ ہی جانتا ہے نا۔ تو بہرحال یا تو اچھے سے اس کو رخصت کر دو، یا اگر وہ کچھ کہہ دے تو کیا کرو؟ درگزر۔ یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے بعد تم کیا پہنچاؤ اس کو؟ تکلیف، کیونکہ اس پر تو کوئی اجر ملنا نہیں ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز اور بہت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن بھی ایمان نہیں رکھتا، تو جس طرح اس کو آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، ایسے تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو چٹان سے بالکل ہٹا دے اور اس چٹان کو چکنا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے نا وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس طریقے سے ایک چٹان ہے چکنی، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، تو امید یہ ہے کہ وہ مٹی سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ پھوٹ پڑے، ہلکا سا ایک پودا نکل آئے، لیکن اگر اس پہ بارش پڑ جائے اور بارش اس مٹی کو بہا لے جائے تو اس سے کچھ اگے گا نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو صدقہ خیرات تم کرتے ہو یہ اسی طریقے سے کہ اگر تم صدقہ خیرات کرو تو امید ہے کہ آخرت میں اس کا کیا ملے؟ اجر، لیکن تم نے اس کے اوپر کیا برسا دی؟ احسان جتلانے کی اور تکلیف دینے کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے اس کا اجر آخرت میں نہیں ملے گا۔ جس طریقے سے چٹان سے پیداوار نہیں ہو سکتی تو اس صدقہ خیرات پہ کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ومثل، ایک دوسری مثال دے رہے ہیں یہ صدقہ خیرات کا اجر ضائع ہونے کا۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون خبير۔ اچھا، یہ مثال آ رہی ہے اگر اللہ کے راستے میں صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے خرچ کرتے ہیں، تو کیا فرمایا؟ کمثل جنہ، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوا، جو بلند ٹیلے پر ہو، اوپر ہو بالکل، اصابا وابل، اور اس پر زور کی بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، تو ایک کے بجائے 2 مرتبہ ہر سال کیا آتا ہے؟ پھل۔ فإن لم يصبها وابل، اور اگر زور کی بارش نہ بھی برسے تو موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے وہاں کا، فطل، ہلکی پھلکی پھوار بھی اس پر کیا ہوتی ہے؟ کافی ہوتی ہے، وہ تب بھی کیا دے دیتا ہے؟ پھل دے دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے، تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جس کے اندر نہ احسان جتلانا ہو خرچ کرنے کے بعد اور نہ اس کو تکلیف دینا ہو، تو پھر یہ تمہارا صدقہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بار آور بنے گا اور اللہ اس کا اجر بڑا چڑھا کے دیں گے۔ اچھا جی، ایود احدکم ان تکون لو جنہ، کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس من نخیل و اعناب، کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحت الانہار، اور جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہوں، یعنی خود بخود پانی اس باغ کو مل رہا ہے بغیر تمہاری مشقت کے، لہو فیہا من کل ثمرات، اور انگور اور کھجور کے علاوہ بھی اس کے آس پاس بہت سارے پھل ہیں جو اس سے نکل رہے ہیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، لیکن کیا ہوا؟ اس جس کا باغ ہے نا وہ بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے بھی کیا ہیں؟ ابھی چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، کہ باپ کا دستے بازو ابھی نہیں بن سکتے۔ فَأَصَابَهُ عَصْفَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں کیا ہوا؟ ایک آگ سے بڑا بگولا آیا اور پورے باغ کو اپنی زد میں لے لیا اور پورا باغ جل کر رہ گیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ یہ دوبارہ باغ پہلے جیسا کر سکتا ہے یہ آدمی؟ نہیں۔
اولاد کر سکتی ہے کچھ؟ جس طرح ابھی یہ بیار و مددگار ہو گیا، قیامت میں بھی اس کے اعمال کا اس کو کوئی اجر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہاری زمین سے نکالی ہے اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی اپنے مال میں سے جو صدقہ نکالو اچھا نکالو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دو گے کہ اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو. یعنی اگر کوئی تمہیں دے تو تم لوگے نہیں، تو تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ ہم بھی لوگوں کو ایسی چیز دیں؟ تو جس طرح تم اپنے لیے یہ سوچتے ہو کہ لوگ ہمیں اچھی چیزیں دیں، تو اللہ کے راستے میں بھی جب خرچ کرو تو کیا کرو؟ اچھا خرچ کرو. اور جان لو اللہ بے نیاز ہے اور ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرے گا نا بھی کیا ہو جائے گا، تو تیرا مال کم ہو جائے گا. اور دوسرے طرف تمہیں کس پہ لگا دیتا ہے؟ بے حیائی کے کام. یعنی صدقہ خیرات ادھر ادھر اچھے کاموں میں خرچ کرنے میں تو تم یہ کہتے ہو کہ بھائی ہمارے پاس کیا بچے گا، اس میں تو جیب سے بٹوے سے کچھ نہیں نکلتا. لیکن جب شادی اور الٹے سیدھے فنکشن آتے ہیں تو اس میں بے تحاشا کیا بہایا جاتا ہے، پیسہ بہایا جاتا ہے. اس وقت تمہیں ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب کون پٹی پڑھا رہا ہے؟ شیطان. اور دوسری طرف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو تمہیں مغفرت الگ ملے گی اور دنیا میں بھی اس کے اثرات خرچ کرنے کے تمہیں نصیب ہوں گے، تمہاری اولادوں کو نصیب ہوں گے. اور اللہ بڑی وسعت والے اور ہر بات جاننے والے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافی مقدار میں بھلائی مل گئی. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. اور جو کچھ خرچ کرو یا کوئی منت مانو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو، یعنی سب کے سامنے دو، تب بھی اچھا ہے، لیکن دل میں ریاکاری نہ ہو. بس اس لیے دو کہ بھائی میں دے رہا ہوں یا میں دے رہی ہوں اس لیے تاکہ اور لوگ بھی مجھے دیکھ کر اللہ کے راستے میں کیا کریں؟ خرچ کریں. یہ جذبہ ہونا چاہیے. وَإِن تُخْفُوهَا. اور اگر تم چھپا کر غریبوں کو دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ. اور غریبوں کو چھپا کر دے دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو یہ تو اور بھی زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اجر نہیں ہے یہ، اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، تمہاری ساری برائیاں مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تمہارے کاموں سے بری طرح باخبر ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. بعض صحابہ کرام کے رشتہ دار تھے جو کافر تھے لیکن غریب تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ پہلے ایمان لے آئے پھر ہم ان پہ کیا کریں گے؟ خرچ. تو اللہ یا کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. لیس علیک ھداھم. اے پیغمبر آپ ان سے یہ کہیے کہ ان کافروں کو ہدایت پر لانا یہ تمہاری ذمہ داری. انسان کا کام کیا ہے؟ اچھے سے اس بات کی تبلیغ کر دینا، دعوت دے دینا، اور مسلسل کرنا، بار بار کرنا، مرتے دم تک کرتے رہنا. لیکن اس بات کو سن کر اس آدمی کا ہدایت پر آ جانا یہ ہمارے ذمے کیا ہے؟ پہنچانا. رزلٹ، نتیجہ کس کے ذمے؟ اللہ کے. وہ ہمارے ذمے نہیں ہے. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اچھا جی. اور جو مال بھی تم خرچ کرو وہ تمہارے خود کے فائدے کے لیے ہوتا ہے.
یعنی اگر تم ان کے کفر کی حالت میں بھی تم ان پر کچھ صدقہ خیرات کر دو تو اس کا فائدہ تم کو ہی ہوگا. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور جب تم اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض نہ ہو خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے یوفی الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ اصحاب صفہ کے بارے میں یہ آیت آئی. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی علم دین کے حصول کے لیے وقف کر دی تھی کہ وہ علم دین کو حضور سے حاصل کرتے اور امت تک منتقل کرتے، جس کی وجہ سے ان کو معاش کا مشغلہ اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا. وہ مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ہنسی خوشی برداشت کر رہے تھے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. تو اللہ اس آیت میں کہہ رہے کہ ایسے لوگ تمہاری امداد کے زیادہ مستحق ہیں، ان پر اپنا مال خرچ کرو. ایک تو یہ کہ تمہیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا یہ کہ یہ دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اس دین کی خدمت میں بھی تمہارا کیا ہو جائے گا، حصہ ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو. فرمایا کہ مالی امداد کے خاص طور پر مستحق وہ غریب ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح قید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے، روزی کی تلاش کے لیے زمین پر چل پھر نہیں سکتے. ان کو وقت ہی نہیں ملتا کہ کچھ اپنے روزگار کا بندوبست کر سکیں. اور دوسری طرف جو ناواقف لوگ ہیں وہ ان کے پاک دامن ہونے کی وجہ سے، ہاں جو مالدار لوگ ہیں، جو ناواقف لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بڑے مالدار. یحسبهم الجاہل، جو ناواقف لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی سے مانگ نہیں رہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر رہے، تو سب سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، مالدار ہے. ارے اللہ کے بندو، تعریفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت معلوم تو کرو، دیکھو تو صحیح کیا ان کے اوپر بیت رہی ہے، کہ ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں. وہ تمہارے سامنے نہیں رکھے، وہ تو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم ذرا انویسٹیگیشن تو کرو، ان کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو. لا يسألون الناس الحافا. اچھا جی، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کر سکتے، نہ کرتے. وما تنفقوا من خیر، تو جو مال بھی خرچ کرتے ہو فإن اللہ به علیم، اللہ اسے خوب جانتا ہے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. فلہم اجر عند ربہم، اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا. اب یہ صدقے کے مقابلے میں سود کی بات آ رہی ہے. صدقہ جو انسان کرتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس کے جذبہ سخاوت کی علامت ہے. اور جو شخص سود کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ علامت اس بات کی اس کے اندر مال کی محبت ہے اور اس کے اندر بخل ہے، یہ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا. تو اس لیے اب یہاں صدقے کی کیا آ رہی ہے، ضد. الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اس فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. یعنی جو سود کی لعنت میں مبتلا ہوتے ہیں نا، ان کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ بس پیسہ آ جائے، 99 کا پھیر، بس پیسہ بنتا رہے، اس کو بھی نچوڑ لو، اس کو بھی نچوڑ لو، ادھر سے بھی پیسہ آ جائے. وہ پاگل ہو جاتا ہے، بس پیسے کی حوث سوار ہوتی ہے. بینک بیلنس اتنا ہے کہ اس کو خود کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی زمین کتنے جائیداد ہیں، لیکن اس کے باوجود حوث کا ٹوکرا بنا ہوا. تو جس طریقے سے دنیا میں وہ پاگل ہوا ہوا ہے نا پیسے کے پیچھے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی وہ کیا ہوگا، پاگل. اچھا جی،
ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو یعنی خرید و فروخت بھی تو سودی کی طرح ہے، جس طرح ہم خرید و فروخت کر کے نفع اٹھاتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں کو پیسہ دے کر کیا اٹھاتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے دو ٹوک جواب دیا، اللہ نے وضاحت نہیں دی، ایکسپلین نہیں کیا کہ بھئی اس طریقے سے یہ نہیں یہ نہیں، اللہ نے دو ٹوک حاکمانہ جواب دیا۔ ہم نے کہہ دیا احل اللہ البیع، اللہ بے کو کیا کرتا ہے، حلال، کہ خرید و فروخت کرو یہ حلال ہے، وحرم الربا، اور دو ٹوک بات بس کہ سود کیا ہے، حرام ہے، بس کہہ دیا، اب اس پہ عمل کرو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ اب سودی معاملات سے باز آ گیا، تو ماضی میں جو کچھ اس نے یہ معاملات کیے وہ اسی کا ہے، یعنی اب نہ کسی سے اس کو لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے، اور رہا اس کی باطنی نیت، اندرونی کیفیات، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا، یعنی دوبارہ انہی کاموں میں لگ گیا سمجھانے کے، تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان صدقہ دے اور اللہ اس کے مال میں برکت نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انسان سود میں مبتلا ہو اور اللہ اس کے اندر بے برکتیاں، نحوستیں نہ ڈالے، آئیں گی بیماریاں، آئیں گی پریشانیاں، آئیں گی، پریشان رہے گا۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہ گار۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم واقعی مومن ہو، تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمے اب باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی ابھی بھی سود سے باز نہ ہوگے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے، یعنی جو تم نے پیسہ دیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی دیا ہے وہ لے لو، اس کے اوپر جو سود ہے وہ چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست جس کو تم نے قرضہ دیا ہے، اگر اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو، وہ یہ کہے کہ بھیا ابھی پیسے نہیں ہیں، وعدہ تو کیا تھا 3 مہینے بعد دے دوں گا لیکن ابھی بالکل پیسے پاس نہیں ہے، جس مقصد کے لیے پیسہ لیا تھا وہ مقصد بھی برابر نہیں ہوا، اس وقت بالکل حالت ٹائٹ ہے، نہیں دے پاؤں گا، تھوڑا تھوڑا کر کے دے دوں گا، یا آئندہ امید ہے کہ کچھ اللہ مدد کر دے تو میں آپ کے پیسے کیا کر دوں گا، تو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور صدقہ ہی کر دو، یعنی یہ کہہ دو کہ میں نے معاف کیے، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں کیا ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تم سمجھو، یعنی اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو ایسا کر لو، ورنہ اس کو کیا دے دو، یا آسانی کر دو کہ بھائی ہر مہینے دے دو، تھوڑے تھوڑے کر کے دے دو، اتنے کر کے دے دو، یا جتنے دے سکتے ہو بتا دو، یہ آسانیاں رکھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے سامنے، اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو آیت نمبر کیا ہے 281 281، یہ سب سے آخری آیت ہے جو قرآن کریم کی کیا ہوئی ہے، نازل۔ یا ایھا الذین آمنوا، اذا، اس آیت کو کہتے ہیں آیت مداینہ، کیا کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کہلاتی ہے۔ اس میں قرض کے معاملہ، جب انسان کسی سے قرض کا لین دین کا کوئی معاملہ کرے تو اس میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اس کو لکھت پڑھت کر لو، اس پر گواہ بنا لو، تاکہ بعد میں اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو وہ ایگریمنٹ جب سامنے ہوگا تو اس سے وہ بھول چوک کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ گواہ ہوں گے تو وہ کیا دے دیں گے، گواہی دے دیں گے۔ تو اس طریقے سے لکھ لینا چاہیے، اور اگر نہیں لکھا بعد میں اگر بول چک ہوئی تو وہ پھر کس کا ذریعہ بنتا ہے، جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے۔ شروع میں انسان یہ سمجھتا ہے یہ تو میرا بھائی ہے یا میری بہن ہے یا میرے بہت زیادہ کلوز فرینڈ ہے، تو یہ سمجھ کے انسان مالی معاملات کر لیتا ہے، لیکن بعد میں حالات کیا ہو جاتے ہیں، کبھی
ذہنی امانگی نہیں رہتی، کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا پھر بعد میں بدمزگیاں ہوتی ہیں اور پھر پیسے کو لے کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو کیا کر لو، لکھ لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کسی معین وقت کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور تم میں سے جو سر لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر کرے. جیسے کہ آج کل ایگریمنٹ بنانے والے ادارے ہیں، مختلف ایگریمنٹ بناتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ طریقے سے کیا بنا دیں، ایگریمنٹ بنائیں. اور وہ انگلش میں بناتے ہیں، انگلش ہمارے یہاں کسی کو آتی نہیں ہے، لیکن بنوائیں گے سب انگریزی میں. اب کون سمجھائے بھائی، اردو میں لکھوا لو تاکہ سمجھ میں آ جائے. لیکن کیا کریں، انگریز کے زیر اثر رہ کے بس انگریزی کو سب کچھ سمجھ لیا. اچھا جی، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو سے لکھنا جانتا ہو لکھنے سے، ہاں وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جو سے لکھنا جانتا ہے نا وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. اور جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا بھی چاہیے، یعنی اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچائے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اتنا لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اسی وجہ سے یہ آیت آئی. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ جس کے ذمے حق واجب ہو رہا ہے، یعنی جو کرائے پر لے رہا ہے، یعنی جو قرضہ لے رہا ہے، یا جس کے ساتھ جو خرید رہا ہے وہ کیا کرے، ایگریمنٹ لکھوائے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے وقت اللہ سے ڈرے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، حق میں کوئی کمی نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. ہاں اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے نہ سمجھ ہو بیچارہ یا کمزور ہو، لکھوانا نہ جان سکتا، تحریر نہیں لکھوا سکتا، تو اس کا ساتھ کوئی اس کا کوئی دوست ساتھی سرپرست ہو، وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے. اور کیا کرو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے میں سے 2 مردوں کو کیا بنا لو، وٹنس، گواہ بنا لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی آپس کی رضامندی سے کس گواہ بناؤ. تاکہ 2 عورتیں کیوں کہ اگر ان 2 عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، بھائی یہ ہوا تھا، وہ کہے اچھا مجھے یاد آ گیا. اچھا جی، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ، اور جو معاملہ اپنے وقت سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا سا معاملہ یا بڑا، نہیں، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں، لکھ لو. ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَ بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے. یعنی اگر کچھ ہوگا تو ایگریمنٹ سامنے ہوگا، اس سے ساری بات کلیئر ہو جائے گی. ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں. ہم جب کوئی نقد لین دین کرتے ہیں، بھائی دودھ لینے جا رہے ہیں، سبزی لینے، تو کوئی ایگریمنٹ بنواتے ہیں نہیں نا، تو نقد لین دین میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جب خرید و فروخت کرو تو کیا کر لیا کرو، واشہدوا اذا تبایعتم، گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی جائے. ایسا نہ ہو کہ گواہی دینے جا رہا اور اس کو راستے میں اس کو مار دیا، تکلیف پہنچائی کہ اگر تم نے گواہی دی تو ہم تیرا حشر برا کر دیں گے. وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے کیا ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن یہ کس کی سمجھ میں آئے گا، جو کس سے ڈرے، اللہ سے ڈرتا ہو، خوف خدا جس کے دل میں ہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، یہ ساری باتیں کون سکھا رہا ہے، اللہ. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیوں، کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے اور کوئی مطالبہ کر دے، بھائی مجھے پیسے چاہیے، تو بطور رہن کوئی چیز قبضے میں لے لو. اور وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کوئی چیز آپ لے سکتے ہیں کہ بھائی کچھ رکھوا دو پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. ہاں اگر تم ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، یعنی تمہیں بھروسہ ہے کہ ہاں یہ پیسے دے دے گا، تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی امانت ٹھیک ٹھیک بعد میں جا کے کیا کر دے، ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ،
اور گواہی کو نہ چھپائے. ومن یکتمھا، اور جو اس کو چھپائے گا گواہی کو، فإنہ آثم قلبہ، تو وہ گناہگار دل کا حامل ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے، اللہ ہی کا تو ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اور فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں اور جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور ان کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی کیا لائے ہیں؟ ایمان لائے ہیں. کس پر؟ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے احکام کو سنا اور ہم خوشی سے اس کی اطاعت کریں گے. اے ہمارے پروردگار، اب ہماری کیا کر دیجئے؟ مغفرت کر دیجئے، ہم اس کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا. اللہ اتنا ہی انسان کو کسی چیز کا مکلف بناتا ہے جس کی اس کے اندر کیا ہو، اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے. اس سے زیادہ کا اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا. اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے. یعنی نیکی کرے گا تو فائدہ، گناہ ارادے سے کرے گا تو نقصان. مسلمانوں اللہ سے یہ دعا کیا کریں، اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائی اللہ، اور ہمارے پروردگار ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرما دیجئے. آپ ہی ہمارے حامی بھی ہیں، ناصر بھی ہیں. اے اللہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. سورہ آل عمران. سورہ آل عمران، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے. آل عمران کا مطلب کیا ہے؟ عمران کا خاندان. آیت نمبر 33 سے آل عمران حضرت عمران کے خاندان کا ذکر آئے گا. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ آل عمران. اس سورت کے اندر غزوہ بدر کا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ آئے گا، بالکل اشارہ، اور غزوہ بدر کا تھوڑا سا حصہ اشارہ کریں گے، اور غزوہ احد کا تفصیلی واقعہ آئے گا. اور اس کے اندر عیسائیوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہوگا. آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں خصوصیت کا ذکر کس کا تھا؟ یہود کا. اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کس کا ہوگا؟ عیسائیوں کا. ضمناً یہودیوں کا بھی آ جائے گا. اور پھر اس کے اندر زکوٰۃ، سود اور جہاد کے بھی کچھ احکامات آئیں گے جیسے کہ سورہ بقرہ میں آئے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں کیا ہیں؟ بمنزلہ جوڑے کے ہیں. دونوں ملیں گی تو تفصیلی احکامات آ جائیں گے. یہود اور عیسائیوں کا تذکرہ دونوں میں آیا. اس اعتبار سے بات دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. سورہ مقطعات میں سے اس کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اچھا جی، اللہ وہ ہے کہ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان. جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمے ہدایت بن کر آئی تھی. کون؟ تورات اور انجیل. پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی، اور
وانزل الفرقان، اسی اللہ نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا. یعنی قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان. کیا نام ہے بھیا؟ فرقان بھی نام ہے، کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ایک معیار ہے، پرکھنے کا معیار ہے. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز، اور اللہ کا اقتدار بڑا زبردست ہے. ذو انتقام، اور وہ برائی کا بدلہ دینے والا ہے. ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے. کسی کی صورت کسی سے میچ نہیں کرتی، ملتی جلتی تو ہو سکتی ہے، ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی مالک ہے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اے نبی جی، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں اور اصل کتاب کی بنیاد انہی پر، یعنی وہی ہے ایسی آیتیں کہ جن پر عمل کیا جائے، اور وہ آپ کی ہدایت اور آپ کی پوری امت کی ہدایت کے لیے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں وہ ہے متشابہ. کیا ہے متشابہ؟ متشابہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی ہے اور ان کا ادراک آپ اپنی عقل سے نہیں کر سکتے. جیسے کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ کا عرش ہے کیسا؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. اللہ عرش پر مستوی کیسے، یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے. تو یہ ہے متشابہات. اسی طریقے سے یہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را، الف لام را، یہ حروف مقطعات اس کے کیا معنی ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ہماری عملی زندگی اس پر موقف نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی تگ و دو کی ضرورت بھی اور ہم اس سے روکا بھی گیا. ہمارا کام ہے کہ اس پر ہم صرف کیا لائیں؟ ایمان. ایسے ہی اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ، یہیں سے ایک بات یہ سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارا کلمہ ہے، اللہ کا کیا ہے؟ کلمت اللہ، اور اللہ کی روح ہے، یہ کہا. تو یہ بھی کیا ہے؟ متشابہات. کیا ہیں؟ اللہ کے کلمے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، اللہ نے پیدا کیا. اللہ کی روح کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے براہ راست ان کی روح کو پیدا کر دیا. اب اللہ نے کلمہ کن سے تو ہر چیز کو کیا کیا بھائی؟ تو اللہ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کے، اور ان پر ان کی براہ راست ان کی روح کو پیدا فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی امور متشابہات میں سے ہے. اس پر ہمیں صرف کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے. اس کی کوئی تعویل کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، ہمیں سے کیا کیا گیا ہے؟ منع. تو یہ متشابہات ہیں.